اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ٹاپک کی آج الحمدللہ ہم 7ویں ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کے ان کے آخری خطبہ تک بات کی، جس میں ہم نے ان کے اولاد، ان کی ازواج مطہرات، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو ڈسکس کیا اور ان کے خونی رشتے یعنی ان کی اولاد کے بارے میں ڈسکس کیا۔ آج الحمدللہ اس ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار یعنی ان کے چچے اور پھوپھیاں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خاص خدام کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدمت گزار کون تھے، ان کے کیا نام تھے اور کیا کیا خدمت انہوں نے سر انجام دی۔ امید کرتی ہوں یہ ٹاپک آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ناظرین کرام، یہ وہ ٹاپک ہے کہ جسے جان کے ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ہماری روح کو تسکین ملتی ہے۔ لہٰذا گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام کو پسند فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس سے پسند آ جائیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اس ٹاپک کے اوپر یا باقی جس بھی طرح کی ویڈیو مزید ایسے ٹاپکس کے اوپر بنتی رہتی ہیں تو وہ آپ تک بخوبی پہنچ جائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو اور اس کے بعد آپ کے خادموں کو۔ تو رشتہ داروں میں سب سے پہلے آپ کے چچا۔ تو چچا کی تعداد کتنی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ مورخین کا اختلاف ہے، البتہ بعض کے نزدیک ان کی تعداد 9 اور بعض کے نزدیک ان کی تعداد 11۔ اب ان کے نام اگر ہم تحریر کریں تو روایات بتاتی ہیں کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے علاوہ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں، یعنی اس لحاظ سے 12 بیٹے پیدا ہوئے اور 12 چچاؤں میں سے، چونکہ 12 میں سے ایک تو ان کے والد محترم ہو گئے، اس لحاظ سے ان کے 11 چچے بنے۔ تو ان میں حضرت حارث، حضرت ابو طالب، زبیر، حمزہ، عباس، ابو لہب، غیاد، مقوم، زرار، کشم، عبد الکعبہ، حجل، اور اس میں سے اگر ہم بات کریں کہ جو اسلام لائے تو ان کے 2 چچا اسلام لائے، جن میں ایک حضرت حمزہ اور حضرت عباس دوسرا نام ہے۔ انہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف دیا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت حمزہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں مختصر سی تو یہ بہت ہی طاقتور، بہت ہی بہادر انسان تھے۔ ان کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسد اللہ و اسد الرسول کا خطاب ملا ہوا تھا، یعنی اسد شیر کو کہا جاتا ہے، یعنی انہیں خطاب ملا تھا کہ یہ اللہ اور رسول کے شیر ہیں۔ یہ بہت ہی معزز اور ممتاز لقب سے سرفراز فرمائے گئے۔ 3 ہجری میں جنگ احد کے اندر شہید ہوئے اور سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہوئے، اور مدینہ منورہ سے 3 میل دور خاص جنگ احد کے میدان میں آپ کو دفن کیا گیا، جو آج کل لوگوں کی زیارت گاہ بھی بنا ہوا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں بات کریں تو ان سے بہت ساری احادیث وارد ہوئیں، یعنی ایک تو یہ آپ کے چچا ہونے کے شرف کے اوپر فائز ہیں، اور پھر احادیث بھی انہوں نے بہت ساری جمع کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اور ان کی اولاد کو بہت ساری بشارتیں دیں اور بہت ہی اچھی اچھی دعائیں عنایت فرمائیں۔ 23، 33 یا 87 برس کی عمر پا کر یہ وفات پا گئے اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کاروں کی۔
تو یوں تو میری بہنوں تمام ہی صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے تھے، اور انتہائی جان نثاری کے ساتھ آپ کی خدمت گزاری میں سب کے سب ہی تن من دھن سے حاضر رہتے ہیں، مگر پھر بھی چند ایسے خوش نصیب ہیں جن کا شمار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی خادموں میں کیا جاتا ہے، اور ان خوش بختوں کی مقدس فہرست اگر ہم دیکھیں تو ان میں خاص طور پر کچھ نام قابل ذکر ہیں، جن میں سب سے پہلا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشہور و ممتاز خادم ہیں۔ انہوں نے 10 برس مسلسل ہر سفر حضر میں آپ کی وفادارانہ خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے شرف سے نوازے کہ قیامت کے روز جب ہم آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں تو ان کے خادموں کی لسٹ میں ہمارا بھی نام شامل ہو۔ اور اگر ان کی خدمت گزاری کے انعام کی بات کی جائے تو ان کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر دعا فرمائی، اور یہ دعا ناظرین کرام اتنی خوبصورت ہے کہ ذرا اس کے الفاظ کے اوپر آپ غور کریں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اکثروا مالہ وولدہ وادخلہ الجنۃ، یعنی اے اللہ اس کے مال اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخلہ فرما۔ سبحان اللہ، قربان جو میں آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت رحمت کے اوپر کہ دیکھیں مال کی دنیا میں ضرورت ہے، اس کی بھی کثرت کو حکم دیا، اور اولاد کی ضرورت ہے تو اولاد کی کثرت کی بھی بشارت دے دی، اور پھر سب سے بڑی کامیابی جنت اس کی بھی بشارت دے دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بارے میں بیان ہے، اور بڑا ہی خوبصورت بیان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کا مقبولیت کا درجہ تو دنیا میں دیکھ لیا، اور بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے مال کے بارے میں کی کہ میری مال میں کثرت ہو، تو میں نے دیکھا کہ ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل لاتا ہے، مگر میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اور پھل بھی ایسا نہیں بلکہ ایسا پھل ہوتا کہ جس میں مشک کی خوشبو آتی۔ اور میری اولاد کی جو کثرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 106 کی تعداد میں اولادیں عطا فرمائی، جن میں سے 70 لڑکے اور باقی لڑکیاں ہوئیں۔ اور تیسری دعا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میری تیسری دعا بھی ضرور جلوہ افروز ہوگی، بے شک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے الحمدللہ، تو ضرور وہ کہتے ہیں کہ یہ جنت کی دعا بھی میرے حق میں قبول ہو جائے گی۔ انہوں نے ایک شرف تو یہ حاصل کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور دوسرا شرف ان کے پاس بہت خوبصورت یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرنے میں ان کا بہت خوبصورت نام ہے۔ انہوں نے 2286 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائیں، اور احادیث میں ان کی شاگردوں کی اگر تعداد بیان کی جائے تو بہت زیادہ ہے۔ ان کی عمر کی بات کی جائے تو تقریباً 100 برس انہوں نے عمر پائی، اور بصرہ میں 91 92 یا 93 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور بہت خوبصورت نام حضور کے خاتموں میں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کرانے کی خدمت انجام دیتے تھے، یعنی پانی وضو کے لیے اور مسواک وغیرہ کا انتظام کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ، 63 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ایمن بن یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشک میں پانی بھر کے لایا کرتے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا اور وضو فرمایا کرتے۔ تو یہ جنگ حنین کے درمیان شہادت سے سرفراز ہوئے، اللہ نے ان کو شہادت عطا فرمائی۔ حضور کے خدمت گزاروں میں نام آیا ان کا، بہت خوبصورت صحابی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ نام بہت ہی خوبصورت نام ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری روایت ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں
کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف اور وضو کا برتن اور مسند مسواک اپنے پاس ہمیشہ رکھتے، یعنی جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرنا ہوتا تو فوراً برتن لاتے، جہاں بیٹھنے لگتے وہاں مسند بچھاتے، مسواک کرواتے، اور ہمیشہ سفر و حضر میں خدمت گزار رہے۔ اور ان کی عمر کے بارے میں بات کریں تو 60 برس سے زیادہ انہوں نے عمر پائی، اور مدینہ میں کوفہ کے اندر ان کا وصال ہوا۔ حضرت عقبہ بن عامر یہ ایک اور نام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاروں میں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے خچر کی لگام ہمیشہ تھامے رکھتے، قرآن مجید فرائض کے علوم میں بہت ہی ماہر تھے، اور اعلیٰ درجہ کے فصیح خطیب اور شاعر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے دوران ان کو مصر کا گورنر بھی بنایا، اور 58 ہجری مصر کے اندر ان کا وصال ہوا۔ اس کے بعد حضرت اصلہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے روایات میں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کا کجاوا باندھنے کی خدمت سر انجام دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک بہت خوبصورت اور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بہت ساری ہم نے احادیث بھی پڑھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی بہت قدیم الاسلام صحابی ہیں، بہت عابد و زاہد تھے، دربار نبوت میں بہت خاص خادم تھے، اور ان کے فضائل میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے بہت ساری احادیث بھی وارد فرمائی ہیں۔ 31 ہجری میں مدینہ منورہ سے کچھ دور زبسبا نامی گاؤں میں ان کا وصال ہوا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت مہاجر مولا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے، آزاد کردہ غلام بھی ہوئے، انہیں آزادی ملی، شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ 5 برس تک حضور کی خدمت کی فیض یابی بھی پائی انہوں نے، اور یہ بہت ساری نعمتوں سے سرفراز ہوئے، اور طٰہٰ کے مقام کے اوپر ان کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد حضرت حنین مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور دن رات آپ کی خدمت کرتے، پھر بعد میں آپ نے انہیں اپنے چچا حضرت عباس کو عطا فرمایا، اور حضرت عباس نے ان کو آزاد کر دیا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد آزادی کے بعد یہ پھر دوبارہ بارگاہ نبوت میں حاضر رہے اور خدمت گزاروں میں رہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی خدام بارگاہ رسالت میں رہے۔ اس کے بعد ابو الحمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، یعنی انہیں حلال بن حارث نام سے ابو حمرہ کہا گیا، یعنی اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہوئے جو آزاد کر دیے گئے، اور پھر آزادی کے بعد دوبارہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا انہوں نے شرف حاصل کیا، اور مدینہ حمص میں چلے گئے، اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد ابو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے تھے، پھر آپ نے ان کو بھی آزاد کر دیا، مگر دربار نبوت سے یہ بھی جدا نہ ہوئے اور ہمیشہ خدمت گزاری میں مصروف رہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابیوں کو بہت سارے درجات سے نوازا۔ ہمیں بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ قیامت کے روز جب ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جائیں تو ہمیں ان کا حوض کوثر پہ دیدار ہو، ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو، وہ اپنے خادموں میں سے ہمارے نام کو بھی پکاریں اور کہیں کہ اللہ ان لوگوں کا بھی نام میرے خادموں میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل صالحہ، علم نافع عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسا علم عطا فرمائے جس کے ذریعے میں لوگوں کی خدمت کر سکوں اور ہم سب کو پسند فرما لے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔